السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ العظیم سورہ اعراف کے 13ویں رکوع کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بولنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل برکات قرآن پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا ان لوگوں نے ہدایت نہیں پائی، ان لوگوں کو اتنی ہدایت نہیں ملی جو زمین کے وارث ہوئے اس کے رہنے والے کے بعد۔ لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی گرفت کریں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ وہ سن نہ سکیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مسلمانوں سے، لوگوں سے مخاطب ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو پچھلی امتیں گزر چکی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، ان کو دیکھ کر کیا یہ لوگ ہدایت نہیں ملی، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اگر اللہ رب العزت کسی کو ختم کرنا چاہتا ہے تو ختم کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو گرفت فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے رہنے والے کے بعد، یعنی اس سے پہلے جو لوگ تھے ان سے ان لوگوں نے عبرت حاصل نہیں کی کہ اگر ہم ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑنا چاہیں، گرفت کرنا چاہیں تو گرفت کر سکتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا سکتے ہیں کہ وہ سن نہ سکتے ہیں۔ سن نہ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر کچھ اثر نہیں ہوگا، کوئی حق بات بولو تب بھی ان پر کبھی کچھ اثر نہیں ہوگا۔ یہ ہے ان کے دلوں پر مہر لگانے کی بات۔ اللہ فرماتا ہے، تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، یہ وہ گاؤں ہیں، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے قصے ہم آپ کو سناتے ہیں، جن کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کون سی گاؤں؟ جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے گاؤں کے بارے میں، ان کی بستیوں کے بارے میں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول آئے، گزشتہ قوموں کے پاس ان کے رسول آئے، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ۔ فما كانوا ليؤمنوا، تو وہ ان پر ایمان لانے کو تیار نہیں تھے، بما كذبوا من قبل، اس کی وجہ سے جو وہ پہلے تکذیب کر چکے تھے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کے دل پر اس وقت مہر نہیں لگاتا ہے کہ جب تک وہ عناد پر، بغض پر ڈٹ نہ جائے۔ اللہ رب العزت نبی کو بھیجتے ہیں دلائل کے ساتھ، روشن دلائل کے ساتھ، تو نبی ان سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری باتوں کو مانو۔ پھر وہ شخص نہیں مانتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، بغض پر اتر آتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح سے اللہ رب العزت کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ جب وہ بغض اور ہٹ دھرمی اور عناد پر آ جاتے ہیں اور حق کو دیکھنے کے باوجود، روشن دلائل ان کے سامنے واضح ہونے کے باوجود وہ اس کو نہیں مانتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَهْلٍ، اور ہم ان میں سے اکثر کو عہد پر پابند نہیں پاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ان سے عہد لیا تھا کہ کیا میں ایک خدا نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو انہوں نے سب نے کہا تھا، تمام انسانوں نے کہا تھا بلا کیوں نہیں۔ تو ان میں سے اکثر لوگ اس عہد کو بھول چکے ہیں۔ اور اس کا معنی دوستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں، نبی سے کوئی عہد کرتے ہیں یا اپنے درمیان کوئی وعدہ کرتے ہیں، تو اس وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ضرور ہم ان میں سے اکثر کو فاسق پاتے ہیں۔ ان میں جو اکثر لوگ تھے، اکثر انسان تھے، وہ فاسق تھے، فاجر تھے، گنہگار تھے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو بھیجا اپنی آیتوں کے ساتھ، واضح دلیلوں کے ساتھ، فرعون اور اس کے گروہ کے پاس۔
یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا فرعون اور اس کے گروہ کے پاس، تاکہ ان کو جو دعویٰ کرتے تھے کہ میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، میں خالق ہوں، تو ان کے پاس اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ فَظَلَمُوا بِهَا، تو ان لوگوں نے ان کی دلیلوں کے ساتھ ظلم کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کو دلیل دکھاتے تھے، جو ان کو بتاتے تھے اللہ کے بارے میں، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیلوں کے ساتھ ظلم کیا۔ اللہ فرماتا ہے فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو تم دیکھو فسادیوں کا انجام کیسا ہوا، جو فساد برپا کرتے تھے، جو بنی اسرائیل پر ظلم کیا کرتے تھے، ان کا انجام کیا ہوا۔ فرعون اور اس کے گروہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ساتھ یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے، ان سے سخت سخت کام لیا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان فسادیوں، ان مفسدین کا انجام کیا ہوا تم دیکھو۔ ان کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی کئی صورت میں ہم تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا انجام کیا کیا کہ ان کو اور ان کے پورے گروہ کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون میں تمہاری طرف رب العالمین کی جانب سے رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرستادہ ہوں، رسول ہوں، تم میری اتباع کرو، میں جو اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں باتیں بتاؤں تم اس کو مانو۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، مجھ پر یہ ضروری ہے، میرا یہ منصب ہے کہ میں نہ کہوں اللہ کے بارے میں کوئی بات مگر وہی جو حق ہو، جو سچ ہو، میں اللہ کے بارے میں وہی بات کہوں۔ ایک رسول کا پیغام، ایک رسول کا منصب اللہ رب العزت انہیں جو بتاتا ہے اسی کو وہ بندوں کے درمیان پھیلاتے ہیں، بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، تمہارے رب کی جانب سے میں واضح دلیل کے ساتھ آیا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو تم بھیج دو، کیونکہ بنی اسرائیل پر یہ لوگ بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو مار دیا کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، تو ان پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، ان پر ظلم نہ کرو۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها، فرعون نے کہا کہ اگر تم نشانی کے ساتھ آئے ہو فأت بها، تو اسے پیش کرو، اسے لاؤ۔ ان كنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو کہ نشانی تمہارے پاس ہے، اللہ کی جانب سے آئے ہو، تو تم نشانی پیش کرو۔ فألقى عصاه، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو نیچے رکھا۔ فإذا هي ثعبان مبین، تو وہ اچانک جیتا جاگتا ہوا ایک اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو، اپنی عصا کو زمین پر رکھا تو وہی لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو نکالا، گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے بالکل سفید تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزے عطا فرمائے تھے کہ جب وہ اپنی عصا کو زمین پر رکھتے تھے تو وہ عصا سانپ بن جاتا تھا، وہ لاٹھی اژدہا بن جاتی تھی، اور اسی طرح جب وہ گریبان میں اپنے ہاتھ کو ڈالتے اور نکالتے تو وہ ہاتھ بالکل چمکدار ہو جایا کرتا تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ پھر جب اسے اندر رکھتے، اندر ڈالتے، پھر نکالتے، پھر وہ نارمل ہاتھ بن جاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا فرمائے تھے۔